اور اللہ رب العزت پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جو کہ عبادت کیے جانے کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کیے جانے کے لائق نہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ہم تک اللہ کا پیغام یعنی قرآن لائے۔ اس قرآن میں اللہ رب العزت نے بہت ہی صفائی سے کیٹیگوریکلی ہمیں یہ حکم دے دیا کہ ایک مسلمان بن کے رہنا ہے اور تفرقے میں یعنی سیکٹس میں ڈیوائیڈ نہیں ہونا ہے، تفرقے میں نہیں بٹنا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مسلم امت جو ہے وہ تفرقوں میں، فرقوں میں بٹتی چلی گئی اور آج بہت سارے فرقے ہیں۔ اب یہ جو بھی فرقے ہیں یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمیں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جو بھی فرقہ قرآن سے ہٹا ہوا ہے وہ اسلام سے ہٹا ہوا ہے، اور جو قرآن میں موجود ہے، شامل ہے، تو وہ اسلام میں شامل ہے۔ سمپل سی ایکویشن ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہمیں قرآن ہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں کسی ایک فرقے کا ہوں اور مجھے اس بات پہ فخر ہو، بجائے اس کی کہ میں یہ کہوں کہ مجھے مسلمان ہونے پہ فخر ہے، تو یقیناً میں کسی نہ کسی غلطی پر ہوں اور میں اس ایک فرقے کو اچھا سمجھتا ہوں۔ اور اب تو یہ ہے کہ ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ تو پہلے تو ہمیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن کو پڑھنا پڑے گا، پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کہاں پر غلط ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں دو فرقوں کی بات کروں، شیعہ اور سنی، یہ سارے کے سارے دونوں فرقے کے جو مسلمان ہیں، یہ ماننے والے ہیں، یہ انہی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے۔ مثال کے طور پر ایک اللہ، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا اتارا ہوا لایا ہوا قرآن، اور پھر نماز پر، روزوں پر، حج پر، زکوٰۃ پر، خاتم النبیین پر جو ایمان رکھنا ہے یا جہاد پر، یہ مسلمان ہونے کے لیے لازمی شرائط ہیں، اس کو دونوں مانتے ہیں۔ اب اگر اس سے ہٹ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اللہ کو چھوڑ کر میرا والی وارث کوئی اور ہے، اللہ کو چھوڑ کر میرا داتا کوئی اور ہے، اللہ کو چھوڑ کر میرا آقا کوئی اور ہے، اللہ کو چھوڑ کر میرا مددگار کوئی اور ہے، اللہ کو چھوڑ کر میرا دستگیر کوئی اور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کوئی اور سہارا ڈھونڈ رہے ہیں۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کس وقت اسلام سے باہر ہو گئے۔ اچھا، کچھ ایسا بھی ہے، کچھ کوئی یہ کہے کہ میں زیادہ اچھا مسلمان ہوں تو میں اس سے بڑھ کر کروں گا جو اللہ نے حکم دیا ہے، میں اس سے زیادہ کروں گا جو رسول اللہ نے بتایا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کہیں تم میرے بارے میں ویسا مت کرنے لگ جانا جیسا کہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا، کہ ان کو اس حد تک پہنچا دیا جیسے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ بارے میں ایسی باتیں جوڑ دی جو کہ وہ ان سے ریلیٹ نہیں کرتی۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے، کسی نہ کسی لیول پہ ہو رہا ہے۔ یا تو یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کسی نہ کسی حوالے سے ہو رہی ہوتی ہیں، یا پھر یہ باتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے یا اہل بیت کے حوالے سے، یا کسی نہ کسی حوالے سے ہم وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ منع فرمایا ہے۔ تو پھر ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا ہم قرآن سمجھتے ہیں، کلمے کو سمجھتے ہیں، ہم ایک امت ہیں، یا کسی فرقے میں ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ستم ضروری یہ تو یہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں الگ ہیں، آج ہمارے حلیے الگ ہیں، آج ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور پھر ہم سب ایک اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے کچھ چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے کیا چھوڑ دیا ہے؟ ہم نے اللہ کی کتاب چھوڑ دی ہے، اور ہم نے کیا پکڑ لیا ہے؟ ہم نے اللہ کے بندوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پکڑ لیا ہے۔ ہم دین کو قرآن سے نہیں سمجھتے بلکہ ہم دین کو کتابوں سے سمجھتے ہیں، اور ہم کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو لے کر جاتے ہیں قرآن کے پاس، نہ کہ ہم قرآن کی آیات سے کسی کی لکھی ہوئی بات کو ٹیلی کریں، اور جو قرآن سے ٹکرا جائے اس کو ریجیکٹ کر دیں، اور صرف ایک مسلمان بن کر رہیں، کسی فرقے میں نہ ہو۔ بڑے آرام سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی فرقے کو نہیں مانتے تو پھر آپ خود ایک فرقہ بنا رہے ہیں۔ اگر میں اللہ رب العزت کا یہ حکم سامنے رکھوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو ہمیں صرف اور صرف مسلمان ہونا چاہیے۔ اور ایک یہ مسلمان ہمیں یہ کلمہ بناتا ہے جس کلمے کو پڑھ کے ہم امت بنے ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کو فرقہ بازی سے بچائے اور ایک امت بنا کے رکھے، آمین، اللہم ربنا آمین۔